محترم سامعین، بال سنوارنے کا جو حکم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ بال سنوارو، یہ شیطان کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک اور اکثر سر مبارک کو تیل لگایا کرتے تھے، داڑھی مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے، اور تعلیم امت کے لیے فرمایا جس کے بال ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح سنوارے، اور فرمایا کہ ایک آپ کی بارگاہ میں ایک پرگندہ بالوں والا شخص جو ہے وہ آیا جس کے بال جو ہے بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کیا یہ شخص ایسی چیز یعنی کنگھی نہیں پاتا کہ جس سے اپنے بالوں کو درست کرے، سنوار سکے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکھری داڑھی والے شخص کو دیکھا اور فرمایا کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال شیطان کی طرح الجھے ہوئے ہوں؟ تو وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرنا غربت کو دور کرتا ہے، لہذا داڑھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسے اوروں کے لیے باعث مذاق نہ بنائیں بلکہ اپنی داڑھی کو ایسا سنواریں کہ اسے دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں خوش ہوں اور دوسروں کو پیار آئے اور ان کا بھی جی چاہے کہ ہم بھی یہ سنت کریمہ جو ہے اپنے چہرے پر سجا لیں۔ تو ہم اس بارے میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب بال برگندہ نہ ہوں تو بلا ضرورت بار بار کنگھی پھیرتے رہنا منع ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر بال برگندہ ہوں تو جب جی چاہیں کنگھی پھیریں۔ تو محترم سامعین، بالوں کا ذکر ہو اور زلف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، مجھ مسکین میں اتنی جرت کہاں؟ اس لیے جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ذکر آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلفیں، آپ زلفیں رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلفیں شانوں سے لگتی تھیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے جو شانوں تک پہنچتے تھے یا شانوں سے لگتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک تھے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور کبھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ زلفیں نصف کانوں تک ہوتی تھیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غیسو بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال غیسو یا زیادہ اور پورے بالوں سے کم تھے، یعنی کانوں کی لو سے زیادہ اور کندھوں سے کم ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بالوں کی 4 غیسویں تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو سے نیچے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اور داڑھی کے بال بڑھائے ہوئے تھے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بالکل گنگارے بلکہ کنڈل تھے آپ کے بالوں میں، تو لہٰذا زلفیں رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے سوا سر نہیں مڈایا، اور نہ ہی کسی صحابی نے سوائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جنہوں نے ضرورتاً منڈایا تھا۔ گویا ٹن کروانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کسی صحابی کی۔ پھر ٹن کروانے والے نہ جانے کس طرح کہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے سنت سمجھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹن نہیں کروائی سوائے حج و عمرہ کے۔ یعنی سفید داڑھی کو سرخ رنگ کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے، داڑھی سنوارنے میں آتا ہے اور مستحب ہے، جبکہ بعد کے نزدیک سنت ہے۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کے سفید بالوں کو بدل دو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ پھر فرمایا یہودی اور عیسائی بالوں کو رنگ نہیں کرتے تھے، تم ان کی مخالفت کرو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجمیوں کی مخالفت کے لیے سفید بالوں کا رنگ تبدیل کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور اپنی داڑھی کو خضاب کرو
حدیث شریف میں آتا ہے بے شک فرشتے مومن کے خضاب سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ سیدنا عبد الرحمن بن اسود تابعی علیہ رحمہ کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ ایک روز صبح کو آئے اور اس حال میں آئے کہ اپنے بالوں کو سرخ خضاب لگایا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ بال یہ اچھا ہے۔ وہ بولے میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی لونڈی نخیلہ کے ذریعے مجھے قسم دے کر کہلایا اور اسے بھیجا کہ اپنے بالوں کو خضاب لگاؤ، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رنگ کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص داڑھی کو رنگ کرتا ہو تو جب وہ فوت ہو گیا تو منکر نکیر اس سے سوال نہ کریں گے، بلکہ منکر کہے گا اے نکیر میں اس شخص سے کیوں کر سوال کروں کہ جس کے چہرے پر اسلام کا نور درخشاں ہو۔ اور مختلف روایات کے مطابق حساب لینے والے فرشتے 4 ہیں، منکر نکیر، نغور اور رومان، جن میں رومان سردار ہے، اور جو فرشتے مومن کا حساب لینے آتے ہیں ان کا نام مبشر اور بشیر ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو یوسف غسولی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ سنایا کہ آج میں نے ایک عجیب تر چیز دیکھی کہ میں ایک قبر کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک وہ پھٹ گئی اور اس میں سے خضاب کیے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے اور مجھ سے کہو کیا کہتے ہو، کیونکہ میں تمہارے لیے ہی نکلا ہوں۔ میں نے کہا بتایا آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں برے اعمال کے ساتھ گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کاموں کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت رکھتا تھا، میں نے اس سے محبت رکھی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ناجائز چیز کبھی نہ پی، کوئی بھی نشے والی چیز، کوئی بھی ناجائز چیز کبھی کھائی نہیں، پی نہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ نمبر 3 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ تیری داڑھی میں رنگ کیا ہے، اور مجھے خضاب والے سے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں۔ پھر وہ بزرگ قبر میں چلے گئے اور قبر بند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اسی طرح سفید بالوں کی بھی بہت شان ہے۔ بال رنگ کرنے کا حکم بالخصوص مجاہدین کے لیے ہے تاکہ وہ سفید بال لے کر جہاد میں نہ جائیں۔ اور بھی وجوہات ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کے لیے اختیار ہے کہ وہ بال سفید رکھیں یا بدل دیں۔ سفید بالوں کی شان کے بارے میں حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اور اس کے لیے روز محشر نور ہوگا۔ پھر حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو حدیث قدسی شریف ہے کہ سفید بال وقار کا علم ہے اور اسلام کا نور ہے۔ میری عزت و جلال کی قسم کہ جس شخص کو میں یہ لباس یعنی سفید بال پہناؤں گا اور جو یہ گواہی دے میری ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، تو اسے روز محشر مجھے اس بات پر حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں یا اسے جہنم میں عذاب دوں۔